اب میں اس پروگرام کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دینی مدارس جہاں اسلام کا قلعہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، دین کی پناہ گاہ ہے اور اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے، وہاں حقیقی طور پر بقائے ایمان کا ذریعہ بھی ہے۔ انہی دینی مدارس نے ہر دور میں تمام تر مصائب و مشکلات، پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی شکل و صورت میں اپنا وجود و مقام برقرار رکھتے ہوئے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا میں مدارس کی اہمیت پر لب کشائی کرنے کے لیے جامعہ ہزا کے ایک طالب علم محمد اظہر جلگاؤ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نہ ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں ہے کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ صدر جلسہ اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس پروقار مجلس میں جس موضوع کو لے کر شرف خطابت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قومی ادارے میں دینی مدارس کا کردار۔ ارباب علم و دانش، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت مدارس دینیہ اور ان کی فرض منصبی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو چاہیے جو اس دین کو سیکھنے کے لیے کمر بستہ ہو، پھر اس دین کو سیکھنے کے بعد اپنے علاقے، اپنے معاشرے کے عقائد، حلال و حرام، جائز و ناجائز، ان کے اعتقادیات و اخلاقیات میں ان کی دینی رہنمائی کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دینی مدارس تمام کے تمام عصری تقاضوں کا ادراک کرتے ہوئے بچپن سے لے کر 55 تک، 1 منٹ کے بچے سے لے کر 100 سالہ بوڑھے تک ہر فرد کی دینی تربیت میں مصروف عمل ہے، کبھی مؤذن کی صورت میں، کبھی امام و خطیب کی صورت میں، کبھی درس و تدریس کی حیثیت پر جلوہ افروز ہو کر بغیر کسی طمع و لالچ کے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر عمل کرتے ہوئے العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء انبیاء کے وارث ہیں، اپنی محنتوں میں بے دریغ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک وارث کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مورث کی بات کی لاج رکھے۔ تو اسی لیے میں سلام پیش کرتا ہوں ان ہستیوں کو جنہوں نے اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام ضروریات کو دبا کر امت مسلمہ کو ذرہ برابر دین کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ عزیزان ملت، آج یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ قومی ادارے میں دینی مدارس کا کوئی فعال کردار نہیں،
لہٰذا انہیں منسٹرم کا حصہ بننا چاہیے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ بغیر ذات پات کے ہر ایک کی مالی امداد کرنے والی جماعت جمعیت علماء ہند کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ مدرسے ہی سے فارغ ہونے والے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اے دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں اور ساری دنیا میں دین کی بات کو پہنچانے والوں، بتاؤ اس مروجہ دعوت و تبلیغ کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ مدرسے ہی سے فارغ ہونے والے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسلام کے خلاف بننے والے قوانین کا مقابلہ کرنے والی جماعت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ مدرسے ہی سے فارغ ہونے والے حضرت مولانا منت اللہ خان صاحب رحمانی تھے۔ اور اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مدارس ہی سے فارغ علماء و صلحاء تھے۔ یہ آواز ان لوگوں کی ہے جن کے دل میں دین کا درد تو ہے مگر دین کی سمجھ نہیں ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ جس طرح معاشرے کو جسمانی امراض کی تشخیص کے لیے ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح روحانی امراض کی تزکیے کے لیے ایک عالم دین کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آج معاشرے میں انجینئر کا کلیدی کردار ہے تو دوسری طرف معاشرے کو مفسر قرآن کی بھی احتیاج ہے۔ اگر اس کی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کے لیے فوجی و جنریل کی ضرورت ہے تو اس معاشرے کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کا تاج علماء کے سر پر ہے۔ اگر آج جدید ٹیکنالوجی اپنے عروج کا سفر طے کر رہی ہے تو اس سے پیدا ہونے والے پیچیدہ مسائل کا حل بھی مفتیان اکرام کے پاس موجود ہے۔ تو میں اس بات میں حق بجانب ہوں کہ دینی مدارس اور معاشرے کے مابین روح اور جسم کا تعلق ہے کہ ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نظر مولوی کی طرف جاتی ہے، ذرا سا بڑا ہو تو مکتب میں نظر مولوی کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا نکاح مولوی پڑھاتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ مولوی پڑھاتا ہے۔ اس کو تجارت کے مسائل یہی مولوی سکھاتا ہے، خلوت و جلوت کے مسائل یہی مولوی بتاتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم پر یہ الزام ہے کہ مدارس نے معاشرے کو کیا دیا؟ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ عزیزان ملت، اگر ایک طرف مدارس دینی یا ہر فرد کی دینی تربیت میں مصروف عمل ہے تو دوسری طرف پوری قوم پورے ملک کے لیے گرا قدر خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہی مدارس اسلامیہ ہے جنہوں نے اپنے دروازے امیر و غریب کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ یہی مدارس اسلامیہ ہے جو وطن عزیز ملک ہندوستان میں دینی تعلیم کی ترویج کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ یہی مدارس اسلامیہ ہے جو ایک چھت کے نیچے ہر طبقے کے لوگوں کو جمع کر کے اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ ہی معاشرے کی بقا کا سبب ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ معاشرے کے ہر فرد کو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ انہی مدارس اسلامیہ سے رضا رب فی الوالد کی تعلیم سے والد کی رضا کو رب کی رضا قرار دیا جاتا ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ سے الجنت تحت اقدام الامہات کی تعلیم سے جنت ماں کی قدموں کی خاک قرار دی جاتی ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ سے الانسان کجسد واحد کی تعلیم سے پوری انسانیت کو ایک ہی جسم کے مانند قرار دیا جاتا ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، انہی مدارس اسلامیہ سے عصبیت کا نہیں بلکہ اتحاد و اتفاق اور محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ مدارس اسلامیہ ہی معاشرے کی بقا کا سبب ہے۔ ہم کھل کر یہ اعلان کرتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔